لیلۃ القدر کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ رب العزت نے پوری سورہ مبارکہ اس حوالے سے نازل فرمائی۔ یہ کتنی عظیم بات ہے۔ اور پھر اس سورت کا آغاز کس انداز میں کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ قرآن کا نزول لیلۃ القدر میں ہوا۔ ظاہر بات ہے کہ قرآن 23 سال میں نازل ہوا، یکبارگی نازل نہیں ہوا، تو نزول قرآن کا آغاز وہ لیلۃ القدر میں ہوا، شب قدر میں ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن اپنے آفاقی پیغام کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے جس رات کا چناؤ کیا وہ رات قدر کی رات ہے، وہ رات شب قدر کہلاتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی عظمت کو کیسے ظاہر فرما رہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ جب کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنا ہو، کسی چیز کی بڑائی کو بیان کرنا ہو، کسی چیز کی اہمیت کو ظاہر کرنا ہو، تو عرب میں یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے، تم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے لیلۃ پھر خود فرما رہے ہیں تمہارے بس کی تو بات نہیں ہے کہ تمہارا وہم و گمان بھی اس تک پہنچ سکے، بلکہ خود فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ 1000 مہینے تقریباً 84 سال، 84 سال جتنے نہیں بلکہ 84 سال سے بھی بہتر۔ کتنا بہتر یہ بھی نہیں بیان کیا، 2 گنا، 100 گنا، 700 گنا، یہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اخلاص کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ جو آدمی جتنی نیک نیتی کے ساتھ آداب کی رعایت رکھتے ہوئے عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی زیادہ بڑھا چڑھا کر اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو جس نے اس رات کی قدر کی ہوگی، اس کی رعایت کرتے ہوئے گزاری ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے حق میں اتنا ہی زیادہ بہتری سے فرما دیں گے۔ تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کیا ہوتا ہے اس رات میں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، فرشتے عام طور پر، عمومی طور پر فرشتے، اور خاص طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام، فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ فرشتے نازل ہوتے ہیں تو فرشتے میں حضرت جبرائیل بھی شامل ہیں، لیکن ان کا الگ سے تذکرہ کیا اہمیت بیان کرنے کے لیے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں، اور روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام اس رات میں کاموں کے انجام دینے کے لیے اللہ رب العزت کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، اور ہر قسم کے کاموں کی انجام دہی اللہ رب العزت نے جو ایک تکوینی نظام رکھا ہے، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کائنات کے نظام کو چلاتے ہیں۔ پھر اس رات میں فرشتے آتے ہیں اور نیک لوگوں کے حق میں، جو لوگ اس رات میں اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، ذکر میں، تلاوت میں، نوافل میں، دعاؤں میں، ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ان کے اوپر رحمت نازل فرما۔ اور فرشتوں کی دعا رد نہیں ہو سکتی، فرشتوں کی دعا اللہ رب العزت ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ چلتا ہے سلام، یہ رات سلامتی والی ہے، یہ حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک۔ اس رات کے اندر ایک لمحے بھی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے نوازیں گے۔ پھر جو جتنا کرے گا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اجر پائے گا۔ تو یہ مغرب سے شروع ہو کر طلوع غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک، صبح صادق تک ہے۔
اگر کسی آدمی نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی، تب بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس نے شب قدر کا اجر حاصل کر لیا۔ تو اس رات کی قدر کے لیے ہمارے پاس 2-3 راتیں باقی ہیں۔ ان بقیہ راتوں میں اور دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔